اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جو اللہ قسم کے ذریعے شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 حروف عربی زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو قسم کے معنی میں آتے ہیں، بے، تے اور واو۔ کہتے ہیں باللہ، واللہ اور تاللہ۔ تو واو قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ قسم ہم اور آپ جب کھاتے ہیں تو اس سے مراد ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ اللہ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صلوات پڑھ محمد والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو اس بات کی اہمیت کا احساس ہمیں دلانے کے لیے کھا رہا ہے۔ ہم اور آپ کسی بات کو مضبوط بنانے کے لیے 1 قسم کھا لیں گے، 2 قسم کا ہمارے یہاں پہ دستور نہیں ہے، لیکن عربی میں تکرار کے معنی اس کی اہمیت کا اظہار ہے۔ جیسے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں بہت اچھا لگا، پہلے کہتے ہیں اچھا لگا، پھر کہتے ہیں بہت اچھا لگا، لیکن اگر آپ بہت کو تکرار کر دیں بہت بہت اچھا لگا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اٹس ویری نائس۔ پروردگار عالم 1 چیز کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 11 بڑی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 2 جملے کہنے کے لیے 11 قسمیں کھا رہا ہے۔
اور وہ بات کیا ہے کہ کامیاب وہی ہوا جس نے خود کو پاک کر لیا، اور وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا۔ یعنی دو باتیں، جو پیوریفیکیشن، اخلاص، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ نیت کا ہو، سمجھ رہے، انٹینشن جو ہے اس کا بڑا دخل ہے، انما الاعمال بالنیات، سمجھ رہے۔ اگر کوئی شخص خود سے زہر کھا لے تو وہ خودکشی کہلائے، اور کوئی دوسرا اس کو زہر دے دے تو شہادت کہلائے۔ موت ایک ساتھ ہے، وسیلہ بھی ایک ہے، لیکن فرق ہے نیت کا۔ ایک یہ کہ خود کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرا کھلائے خود دوسرے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا خاصہ یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے اولیاء چھوڑ کر، اتنے اوصیاء چھوڑ کر، اتنے انبیاء چھوڑ کر کیوں در حسین مزار حسین پر بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو راستہ 1,24,000 انبیاء نے برسوں کی مدت میں طے کیا، اس راستے کو امام حسین نے 2 محرم سے 10 محرم تک طے کر دیا۔ 2 محرم سے 10 محرم کے درمیان، اور اس میں تو اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس راستے میں صرف 24 گھنٹے پہلے ہی ملے تھے، لیکن ان کی توحید کا ملاک اور معیار یہ تھا کہ خدایا کچھ نہیں تیرے سوا، سب کچھ چھوڑ دینا۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اصحاب کہف کو اسی وجہ سے تو یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خوب عیش و آرام کرنے کے بعد جب دیکھا کہ خدا کی محبت میں جو مزہ ہے ان عیش و عشرت میں نہیں ہے، لہٰذا وہ چھوڑ کر چلے تو گئے، لیکن لذت عبادت کے لیے انہوں نے کہ خدایا ہم نے ابھی عیش و عشرت تو کر لیے، اب تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ دنیا سے اپنی جان بچا کر غار میں چلے گئے۔ اور غار میں جانے کے بعد انہوں نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد ایک اللہ سے آرزو کی کہ خدایا ہم اس لیے بھاگ کر آئے ہیں کہ جہاں ہم تیرا نام لیتے وہ لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی پوری زمین پر مفسدین موجود ہیں، موحد کوئی نہیں ہے۔ ہم تیری توحید کا اعلان کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ میرے معبود، اگر تو ہماری عبادت کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس دنیا میں دکھا دے کہ یہ زمین ہمارے علاوہ اور لوگوں کے بھی منہ سے توحید کا کلمہ نکلے۔ تو پروردگار عالم جانتا تھا کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے، لہٰذا ان کو 309 سال سلا دیا۔ 309 سال کے لیے ان کو سلا دیا، یعنی وہ موقع آنے کے لیے کہ جس طرح سے کفر کو زمین پر بیان کیا جا رہا تھا اس طرح توحید خدا کو بیان کیا جائے، اس مدت میں 309 سال کا عرصہ لگا۔ لیکن پروردگار عالم نے چونکہ ان کی منزلیں، ان کی نیت خلوص میں بدل گئی تھی، لہٰذا اس خلوص نیت کا پروردگار عالم نے اجر یہ دیا کہ 309 سال تک ان کو سلایا، نہ ان کو بھوک درکار ہوئی، نہ ان کو پیاس درکار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ اسی سورہ کی تو تلاوت کر کے بتایا کہ خدایا جب تو نے غار میں چھپ کر تیرا ذکر کرنے والوں کو چھپا کر نہیں رکھا، قرآن میں بیان کر دیا، تو ہم تو سرے دار تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ممبروں پر حسین کا ذکر ہونا، علی مرتضیٰ کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی جان سے کھیل کر اللہ کی توحید کو زندہ کرنے والی ذات کا نام حسین۔ یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا۔ یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا،
بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا. تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ مقابلہ کیوں ان کے دروازے پر؟ کہ سریع ترین سب سے جلدی جو توحید کو سکھا دے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. سب سے جلدی توحید سے آشنا کرانے والی ذات کا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے یہی تو فرمایا کہ اگر تیرا راستہ نیکیوں سے دور ہو گیا ہے اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تو نے نہیں انجام دیا، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ہاں اگر بچنا جاتا ہے تو اذ شئت النجات فزر حسینا، جا حسین کا زائر بن جا، وہی تجھے بچا سکتے. کیونکہ جتنے دور کا مسافر ہے اس کو توحید سے اتنی ہی جلدی قریب کرنے والی ذات کا نام حسین. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. تو پروردگار عالم نے جو یہ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد انسان کو اس کی قدر شناسی کرائی ہے کہ کامیابی اسے ہی ملے گی کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا. چونکہ اس دل میں امکان نہیں ہے کہ خدا بھی رہے اور غیر خدا بھی رہے. میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مجمع ماشاءاللہ میری اس ہمارے ملک کی مثالوں کو ضرور سمجھتا ہے. کہ پہلے ہمارے ہوتا تھا کہ ڈور ٹو ڈور ملک مین دودھ بیچنے آتا تھا. پہلے گھروں پہ دودھ دینے کا سسٹم ہوتا تھا. ایک مرتبہ ہم مجلس پڑھنے گئے، دودھ والا آیا اپنے حسب اعتبار جیسے حسب دستور آتا تھا، اور اس نے آ کر ڈور بیل بجائی. ہمارے گھر سے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا، ہماری بچی سے کہا کہ جا بیٹا دودھ لے آؤ انکل سے. وہ گئی اور کچن سے ایک برتن لے کر باہر آ گئی. دودھ والے انکل نے اس میں دودھ ڈال دیا. اب جب اس کو گرم کیا گیا تو وہ پھٹ گیا. بڑا اعتراض کیا گیا کہ مولانا ایک دن کے لیے کیا چلے گئے، ہمیں تو جو ہے دودھ ہی خراب دے دیا، ہماری بچی بھی بھوکی رہی اور ہمیں بھی چائے نہیں ملی. اب جب ہم واپس آئے تو بڑا احتجاج کہ کیا آپ اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں، دیکھو اس نے ہمیں خراب دودھ دے دیا. اب ہم نے اگلے دن دودھ والے کا انتظار کیا. جب وہ آیا تو ہم نے کہا بھائی ہم تمہیں پیسے صحیح دیتے ہیں لیکن تم نے ہمیں خراب دودھ دے دیا، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا مولانا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو خراب دودھ دیا ہے. ہم نے کہا جو بھی ہے دودھ پھٹ گیا، اس کا مطلب خراب تھا. انہوں نے فوراً سارے پڑوسیوں کی ڈور بیل بجا دی اور کہا کہ کل بھی آپ کو میں نے دودھ دیا تھا. بولا دیا تھا. بولا کیسا تھا؟ بولا اچھا تھا. اب سب نے جو ہے اس بات کی گواہی دے دی. پھر اس نے ایک بات کہی کہ مولانا ذرا برتن چیک کر لیں، ایسا تو نہیں مرچوں کا برتن بچہ لے آیا ہو. اب جو ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا واقعی وہ مرچوں کا برتن تھا. اب اس بچے کو یہ تو شعور ہے کہ برتن لے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ مرچوں کا اور غیر. تو عزیزان گرامی جتنا چاہے تازہ دودھ اس میں ڈال دیں، اگر اس کا ظرف صحیح نہیں ہے تو وہ فاسد ہو جائے گا، وہ دودھ پھٹ جائے گا. چاہے جتنا اچھا دودھ ہو، جتنا تازہ دودھ ہو، وہ پھٹ جائے گا. تو پروردگار عالم یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت خالص نہیں ہے، اگر تمہارا دل اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوا ہے تو جتنی چاہے اس میں تازی چیز ڈال دینا، یہ سب فاسد ہو جائے گی. ورنہ امکان نہیں ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا برائی کی طرف جائے. اب عبادت جا رہی ہے تو وہ فاسد ہو رہی ہے، علم جا رہا ہے تو وہ فاسد ہو رہا ہے، کلام جا رہا ہے تو وہ فاسد ہو رہا ہے. ہر چیز برائی کی طرف لے جا رہی. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے پوری دنیا چھان ماری لیکن مجھے اسم اعظم کا علم نہیں ملا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اسم اعظم کا علم آپ کو ہے. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا تو وہ دنیا ہی کیوں چھانتا؟
یہی تو فرق ہے ہمارے دیوانے میں اور دوسرے کے دانا میں، ہے نا؟ یہی تو فرق ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرے معبود ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جن کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہمیں ان کو معلوم ہے نا کہ ہم خداوند عالم کی کیا منشا ہے۔ کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا۔ اب وہ ہماری بات اور ہے کہ اگر ہمیں کوئی چڑھائے تو چڑھاوے میں آ جائیں، وہ فرزند رسول، وہ کائنات کی لیل و نہار ان کے ہاتھوں میں۔ امام نے فرمایا کہ جتنا علم تجھے اللہ نے دیا ہے وہی تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کہتا ہے فرزند رسول، اس سے تو لگتا ہے کہ مجھے آپ کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تیرے دل میں اس بات ہے کہ خواہش ہے کہ تو اسم اعظم کا علم حاصل کرے، تو کل صبح مجھے پل بغداد پہ مل جانا، پل بغداد پہ تو مجھے ملاقات کرنا۔ یہ حضرت پل بغداد پر پہنچ گئے۔ امام صحیح وقت پہ آ گئے تھے، لیکن ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی ایکٹیویٹیز کو۔ یہ آ گیا، یہ پل بغداد پہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا انسان جنگل سے لکڑیاں توڑ کر جمع کر کے لا رہا تھا۔ چلتے چلتے لکڑی کا کوئی ٹکڑا اس کے چبھ گیا، اس کو بڑا غصہ آیا اور یہ بوڑھے کا پیچھا کرنے لگا۔ اس کو اتنی مہلت دی کہ وہ پل کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے۔ جب وہ ضعیف العمر انسان پل کے بیچ میں پہنچ گیا تو اس نے اس کو بہت مارا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس کی لکڑیاں بھی بہہ گئی، وہ بیچارہ خود بھی دریا میں نہ جانے کیسے وہ جان بچا کر باہر نکلا، اور باہر نکل کے واپس وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی اذیت پہنچی ہے جو تو اتنا ناراض ہوا۔ یہ بڑا غصہ ہوا کہ ایک تو مجھے تو نے نقصان پہنچایا، اس کے باوجود میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے واپس آ کے مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا، چلا جا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ جان تو وہ لے ہی چکا تھا۔ وہ بیچارہ بوڑھا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ امام تشریف لائے، کہنے لگے، ارشاد فرمائے کہ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا فرزند رسول، ان کو دیکھتا ویکھتا ہے نہیں، لوگوں کو اذیت کرنے کے لیے گھر سے چلے آتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اس پہ غصہ آ رہا ہے؟ بولا فرزند رسول بس نہ پوچھئے کتنا غصہ۔ تو امام نے کہا اگر تمہارے پاس اسم اعظم کا علم ہوتا تو تم اس بوڑھے کا کیا کرتے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس کو جانور بنا دیتا۔ امام نے فرمایا اس بوڑھے کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، اسم اعظم کا علم ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا فرزند رسول اس کے پاس کیا اسم اعظم کا علم ہے؟ امام نے فرمایا اب اگر میں تجھے دے بھی دوں تو وہ اسم اعظم تیرے لیے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کے لیے دل کو آمادگی کی ضرورت ہے، اور تیرا دل ابھی ان وسعتوں میں نہیں پہنچا ہے کہ جو ہے اس کو تحمل کر سکے، کہ اگر تیرے پاس اسم اعظم کا علم ہوتا تو اس کو جانور بنا دیتا، جبکہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم چاہیں جتنے وظیفے کھینچ لیں، ہم چاہیں جتنے کام کر رہے ہیں، قدرت نے ہمارے لیے ایک فارمولہ بتا دیا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو خراب کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی سیرت جو ہے، سب سے پہلی سیرت کا یہ ہے کہ امام پہلے جو ہے اپنے چاہنے والے کو بالکل پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ قرآن کی جو صفت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی میرے اہل بیت کی صفت ہے۔ قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ شفاء و رحمہ، شفا کہتے ہیں ڈیمولش کرنے کو، ریموو کرنے کو، اور رحمت کہتے ہیں بلڈ اپ کرنے کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو شفا اور رحمہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ پہلے یہ تمہاری برائیوں کو ختم کرے، پھر تمہارے اندر نیکیوں کی بنیاد کو ڈالے۔ یعنی کبھی بھی کھوکھلی بنیادوں پر نیکیوں کا محل نہیں بناتا، خدا اجازت نہیں دیتا۔ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آرائش، ایک ہوتی ہے پیرائش۔
آرائش میں ہم ایکسیس چیز سے اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، جیسے میک اپ کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، لیکن ہوتی ہے پیرائش، یعنی اپنے جسم سے کچھ چیز کم کرتے ہیں تو خوبصورت بنتے ہیں، جیسے بال بے ترتیب بڑھ جائیں تو ان کو اصلاح کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، ان سب کو صحیح کرتے ہیں، ناخن کو کاٹنے کا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک مومن کو جو عزت دی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہتا ہے کہ نماز جمعہ کا بڑا ثواب ہے، لیکن غسل جمعہ کا ثواب نماز جمعہ سے زیادہ ہے۔ غسل جمعہ سے زیادہ ناخن تراشنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناخن تراشنے سے اور غسل کرنے سے انسانوں کے درمیان آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے اندر سے بدبو آ رہی ہے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ اگر بڑے بڑے ناخن ہیں تو لوگ آپ کے ہاتھ کا کھائیں گے بھی نہیں۔ تو خدا کہتا ہے پہلے سماج میں عزت دار بنو، فرشتے جب تم نماز پڑھو گے تو ان کے نزدیک تم عزت دار ہو۔ تو عزیزان گرامی، اسلام چاہے وہ ہماری ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اس پیوریفیکیشن کا ہمارے سے تقاضا کرتا ہے، اور انسان کی نفسانی پیوریفیکیشن کو صرف اور صرف آل محمد کے علاوہ کوئی ہماری مشکل کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج جو یہ لوگ دور ہو کر ترقی کر رہے ہیں، یہ انسان کی تو ترقی ہے لیکن انسانیت کی ترقی نہیں ہے۔ انسانیت کی ترقی وہی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب کبھی شیعوں کو پہچانا جاتا تھا، چونکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جاتا تھا، تو لوگ جھوٹے ہی آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، ایک ظالم بنتا تھا ایک مظلوم بنتا تھا، لوگ اس کو پٹتا ہوا دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی شیعہ گزر رہا ہوتا تھا تو وہ رحم دل ہوتا تھا اور وہ بچاتا تھا اس کو۔ جیسے ہی وہ اس کو بچاتا تھا تو پیٹنے والا اور پٹنے والا دونوں مل کے اس شیعہ کو مارتے تھے۔ تو تاریخ میں ہمارے اثر و رسوخ کیوں اچھے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے مولا نے کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ، یعنی کبھی گفتگو میں بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ سامنے والے نہ جانے کتنے لوگ تو اماموں کے سامنے اسی بات پر ایمان لے آتے تھے کہ میں برا کہہ رہا ہوں لیکن میری بات کو سن رہے ہیں، پورا موقع دیتے تھے اس کو، پورا موقع دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ، بارہا وہ شامی جو آیا اور امام علی علیہ السلام کی برائی کرنے لگا، جب اس کی ساری بات پوری ہو گئی تو امام حسن نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو سفر سے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اپنے غلام سے کہا کہ گرم پانی کا اہتمام کرو، اس کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرو، اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرو، اس کے کھانے کا اہتمام کرو۔ تو اب اس کو امام کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، جب ساری باتیں ہو گئیں تو کہا کہ شہزادے، میں نے نہیں سنا تھا جس مدینے میں علی جیسے برے لوگ رہتے ہیں وہاں آپ جیسے اچھے بھی رہتے ہیں۔ تو کہا میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، وہ اپنی شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس نے کہا میں نے کیا سنا تھا، کیا سمجھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی تو ہم سے کہتے ہیں کہ دعات الناس بغیر السنتکم، اپنی زبان کے بغیر لوگوں کو دعوت دو۔ یہ عمل ہی تو ہے کہ اس میں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی لوگوں کو جمع کیا ہے ان کے دلوں کو ایسا تزکیہ کر دیا تھا، ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول ایک جان تو کیا ہے، 70 مرتبہ اگر جان ہمیں دی جائے تو فرزند رسول آپ پر قربان کر دیں گے۔ بس وہی عرفان الہی کہ جہاں خودی ختم ہو گئی تھی خدا رہ گیا تھا۔ زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، حضرت جون، سمجھ رہے نا، حضرت جون سے یہی تو کہا تھا کہ جون تم عجیب ہو، ارے غلام تو دعائیں کرتے ہیں رات و دن کہ خدایا مجھے آزادی مل جائے، آپ دعا کرتے ہو کہ مجھے اس خاندان سے کبھی نہ کبھی آزادی نہ ملے، مجھے ہمیشہ ان کی غلامی میں رکھنا۔ اور اس غلامی کا ان کو ملا بھی، صلہ بھی ملا۔ عزیزان گرامی، ہم مولا کے نام کی نظر کھانے کے لیے دیوانے رہتے ہیں۔ حضرت جون نے علی کا جھوٹا کھایا، حسن مجتبیٰ کا جھوٹا کھایا، امام حسین کا جھوٹا کھایا، امام زین العابدین کا جھوٹا کھایا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا جھوٹا کھایا۔ اس غلام کے کہا نصیب جو ہمیں تصورات میں نہیں مل رہا وہ اس کو حقیقی زندگی میں ملا۔ اب اگر ایسا جون کا ہے، اور اس نے یہی تو کہا تھا کہ جون تیری کوئی خواہش تھی،
آزادی کی خواہش کو تو نے ہم سے بیان نہیں کیا۔ اس نے کہا فرزند رسول، یہی تو کہا تھا نا کہ فرزند رسول، چونکہ حضرت جون اپنے سر کو ہٹا رہے تھے، امام حسین اپنے زانوں پہ سر کو بار بار رکھ رہے تھے۔ کہا جون کیا بات ہے؟ کہا مولا ہمارے قبیلے کے لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے، میں نہیں چاہتا یہ بو آپ تک پہنچے۔ امام حسین نے دعا کی، خدایا اس جون کے اس فکر میں تبدیلی کر دے، اس کو اس حقیقت سے آشنا کرا دے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے جسم سے خوشبو آنی چاہیے، اور میرے معبود اس کو ایسا نور عطا فرما کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں۔ اور تاریخ نے لکھا بھی کہ ایک لاشے سے ایسی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور ایک نور کا حالہ تھا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی تو امام زین العابدین فرماتے وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، میرا سلام ہو میرے بابا کے ان جانثاروں پر کہ جو جہاں دفن ہو گئے وہ زمین تابناک بن گئی۔ عزیزان گرامی، آج کی شب وہ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزیں عرض کروں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے جس شیر خوار کی آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب رباب کو اللہ نے 2 بچے دیے امام حسین کے، یہ 2 سب سے چھوٹے بچے، کہ جس میں ایک 6 مہینے کا اور ایک 4 سال کی۔ عزیزان گرامی، آج تک حسین کو اسی بچے کی کنیت سے پکارا جاتا ہے، چونکہ جناب علی اصغر کو جناب امام حسین عبداللہ رضی کہہ کر پکارتے تھے۔ آج تک ہم زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، علی اصغر پہچان بن گیا۔ عزیزان گرامی، بہت سے آرگیومنٹس میں نے پڑھے تاریخ قرآن میں، تاریخ اسلام میں، کہ فوجی بہت سا آرگیومنٹ کرے گا روز قیامت کہ ٹھیک ہے علی اکبر آئے، ان کے پاس بھی تلوار تھی، میرے پاس بھی تلوار تھی، ان کے پاس بھی نیزہ تھا، میرے پاس بھی نیزہ تھا، اگر میں ان کو نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ لیکن روز محشر جو فیصلہ ہوگا یہی فرزند رباب سے ہوگا، جب زہرائے مرضیہ ہاتھ میں اس بچے کو لے کر کہیں گی بے ای ذنب قتلت، میرے معبود یہ کس جرم میں مارا گیا، یہ کس جرم میں قتل کیا گیا، تو فوج شام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ تھا کہ جو چل کے بھی نہیں جا سکتا، وہ اس جہان میں آیا بھی اور چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ عزیزان گرامی، جتنی کتابیں، جتنے مقالات، جتنی باتیں، جتنی مظلومیت رباب نے اپنی قربانیوں سے کربلا میں پیش کی، تاریخ اس کا کوئی جواب نہ لا سکی۔ اور اللہ سلامت رکھیں، یا اگر چلے گئے دنیا سے تو ان کی مغفرت فرمائے۔ شعراء نے بھی واقعاً حق ادا کیا ہے، کہتے ہیں کہ اتنا تو خون گلے سے نکلا نہ تھا میری جان، اتنا تو خون گلے سے نکلا نہ تھا میری جان، ڈوبی ہوئی لہو میں کیوں تیری داستاں ہے، ڈوبی ہوئی لہو میں کیوں تیری داستاں ہے، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، زباں دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، زباں دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بر پہنچا، حسین چپ کے کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، لہو بھری ہوئی اپنی عبا اڑائے ہوئے، ایک ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھری ہوئی اپنی عبا اڑائے ہوئے، اور کفن کی فکر میں خیمے سے منہ چھپ چرائے ہوئے، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بر پہنچا، حسین چھپ کے کھڑے تھے، اتر کے ناقص آداب وہ بجا لایا،
حسین جھک کے کھڑے تھے کہ کچھ نہ فرمایا، وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ یاس سے یہ دیکھ کر وہ چلایا، قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں۔ حسین رک کے دم نزع بولے، اے غمخوار امیر کون ہے، میں تو ہوں بے کس و بے یار، کہاں ہے اکبر و قاسم، کہاں علم بردار، خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پہ نثار، جو شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی، یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی، سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، ہزاروں تیغ ہیں اور ایک حلق میرا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزانو گرامی، کربلا ختم ہو گئی، سید سجاد مدینے آ گئے۔ ارے یہ مدینے میں سید سجاد کی کوئی بے کسی دیکھے عزیزو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ارے امام نے اتنا موقع دیا جو کھل کے اس کے لیے روتے ہیں۔ سید سجاد گھر میں رو بھی نہیں سکتا، اب جو روتے ہیں کبھی رباب کی طرف نگاہ جاتی ہے، کبھی لیلا کی طرف نگاہ جاتی ہے، ایسا گریہ ہوتا ہے کہ یہ بیویاں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ عزیزو رباب نے یہ قسم کھا لی تھی، اے میرے والیو واری، ارے زیر آسمان چھوڑ کے جا رہی ہوں، رباب زیر سایہ نہ جائے گی۔ سید سجاد ارے ماں رباب کو جب بھی مسجد جاتے تو دیکھتے رباب بیٹھی ہیں، رباب کچھ نہ کہتی، ایک سوالیہ نگاہوں سے سید سجاد کو دیکھ کر سید سجاد سمجھ جاتے کہ ماں رباب پوچھ رہی ہے، اے سید سجاد ارے کیا اصغر کا قاتل گرفتار ہوا؟ کہ اصغر کا قاتل گرفتار ہوا۔ امام زین العابدین مدینۃ الرسول میں روضہ رسول پر بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، مولا مولا آپ کا غلام منہال کوفے سے آیا ہے۔ کوفے کا نام سنا سید سجاد کھڑے ہو گئے، منہال کا استقبال کیا، جیسے ہی منہال آئے گلے سے لگا لیا، منہال سنا ہے کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں میں کوفے سے مولا آ رہا ہوں، منہال ذرا یہ بتاؤ کہ حرملہ گرفتار ہوا؟ کہا مولا جب تک نکلا تھا اس وقت تک حرملہ گرفتار نہ ہوا تھا۔ امام نے اپنے سر کو جھکا لیا، رونے لگے، ہائے اصغر کہہ کر سینے پہ ہاتھ مارا، ایک مرتبہ نظروں کو جھکا لیا۔ منہال نے کہا مولا کوئی بات ہے؟ کہا منہال کب جاؤ گے؟ کہا مولا اب تو پوری زندگی یہی گزارنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پھر رونا شروع کیا، منہال پکارے مولا کوئی بات ہو گئی؟ آپ حکم فرمائیے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا منہال کاش تم کوفہ جاتے تو میرا سلام مختار کو کہتے اور کہتے مختار ارے سید سجاد ماں رباب کے سوالوں کا کیا جواب دے؟ اے مختار، ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ منہال گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام سرحد مدینہ تک چھوڑنے آئے، منہال واپس کوفے آ گئے۔ مختار کو پتا چلا منہال واپس نظر آ گئے ہیں، فوراً بلایا منہال تم تو مدینے جا رہے تھے، کیا مدینے نہیں جانا ہوا؟ ایک مرتبہ مختار نے اپنی دستار کو ایک مرتبہ منہال نے اپنی دستار کو پھینک دیا، اے مختار ارے ناز کر اپنے مقدر پر، سید سجاد نے سلام کہلوایا ہے اور ایک پیغام
بنی ہاشم کے محلے سے اپنے امام کا لے کے آیا ہوں. کہا میرے مولا کا پیغام سناؤ, وہ میرے لیے فرمان ہوگا. کہا منہال کہتے ہیں مختار تیرے امام نے کہا ہے اے مختار اگر تو سید سجاد کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے تو حرملہ کو گرفتار کر لے. مختار نے حکم دیا اب میں پانی نہ پیوں گا جب تک کہ حرملہ اسیر نہ ہو جائے. ان قریب حرملہ کو اسیر کر لیا گیا, حرملہ کو گرفتار کر لیا گیا. لوگوں نے کہا مختار جلد از جلد اس ظالم کو قلع قما کر دے, ارے اس کو ذبح کر دے. مختار نے کہا ایسے نہیں, منادی کراؤ, ارے کوفے کی مائیں اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے آ جائے. ارے بی بی رباب کے بچے کا جہاد سنوانا ہے. ایک مرتبہ کوفے کی بیویاں اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے آ گئی. ایک مرتبہ مختار نے کہا حرملہ ارے یہ تو بتا اس 6 ماہ کے بچے کو تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. ایک مرتبہ مختار سے کہنے لگے, حرملہ بولا جب ہم حسین کی ہر اصحاب کو ہر چاہنے والے کو قتل کر چکے, حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, کہ کوئی ہے جو حسین کی آواز پر جواب دے, کوئی ہے جو استغاثے کو قبول کرے. ہاں اس کے بعد فوج شام سے تو کوئی نہ گیا, لیکن بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. دل بند زہرا اس بلندی سے واپس خیمے میں چلا گیا. خیمے میں آ کر کہا ارے ابھی حسین زندہ ہے, یہ غفغا کیسا, یہ گریہ کیسا. عزیزو آپ جانتے ہیں ارے جناب رباب کی جس کیفیت کو تاریخ نے بیان کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑتے تھے تو بچے بیدار ہو جاتے تھے, نیندیں اڑ جاتی تھی, لیکن رباب رات بھر اپنے بچے کو بار بار جگاتی تھی. اے بیٹا علی اصغر ارے ایک رات کی مہلت دے دے, ایک رات اور زندہ رہ جا میرے لال, ارے تشنگی تجھے ہلاک نہ کر دے, کل مجھے حسین کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنی ہے. ہاں عزیزو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. بیویوں نے کہا مولا ارے جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے تب سے اس بچے نے خود کو جھولے سے گرا لیا. حسین سمجھ گئے اے رباب لاؤ مجھے یہ بچہ دے دو, شاید اس پر رحم آ جائے. میرا مولا اپنے اس شیر خوار کو اپنی آغوش میں لیا. رباب نے گیسوؤں کو سنوارا. میرے لال مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے, میرے لال ارے روز قیامت حسین کی ماں کے سامنے مجھے سرخ رو کر دے. بچے نے حسین کی آغوش میں پناہ لی. امام میدان قتال میں آئے. حرملہ کہتا ہے پھر حسین اپنی ابا میں کسی چیز کو چھپا کر لائے. ہم سمجھے قرآن لے کر صلح کے لیے آ گئے ہیں, لیکن وہ قرآن تو نہ تھا, قرآن ناطق کا ایک پارا تھا. حسین نے ایک مرتبہ ابا کا دامن اٹھایا, آواز دی اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس ششماہے پر رحم کھاؤ, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے خطاب میں ایک جملہ ایسا کہا, فوجیں منہ موڑ کر رونے لگی. فوج میں انقلاب آیا. حسین نے فرمایا ارے میرا بیٹا میرا بچہ یتلذا کی منزلوں پر پہنچ گیا ہے. عزیزو ہمارے لیے آسان ہے
یتلذا، ارے مچھلی کی ایک حالت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ بہت تڑپتی ہے، بہت اچھلتی ہے، لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جگہ سے بلند ہو، اپنی جگہ پر کروٹیں لیتی ہے۔ جب وقت اور گزر جاتا ہے تو مچھلی ایک ایسی حالت میں آ جاتی ہے اب وہ اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتی، صرف اپنے دہان کو کھول کر ہوا کی نمی میں اپنی زندگی تلاش کرتی ہے۔ عزیز اس حالت کو یتلذا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا اے قوم، ارے میرا بچہ صرف اپنے منہ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، فوجوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب فوج میں انقلاب کو دیکھا مجھے آواز دی گئی آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے اس بچے نے تو انقلاب برپا کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا، کبھی میں نے رسول خدا کو دیکھا، کبھی میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، خاک اڑی حسن مجتبیٰ اور کوئی نقاب پوش بی بی بھی نظر آئی۔ میں گھبرا گیا، میرے ہاتھ سے تیر چھوٹتے چلے گئے۔ ایک ایسا تیر میرے ترکش میں باقی رہ گیا جس سے میں اونٹ کو نہر کرتا تھا، 3 پھلوں کا تیر میری کمان کے چلے میں آ گیا۔ ایک مرتبہ تمام طاقت کو جمع کر کے میں نے وہ تیر اس بچے کی طرف پرتاب کیا، اس کا ایک حصہ حسین کے بازو میں لگا، دوسرا پھل اس بچے کے ایک کان سے دوسرے کان تک نکل گیا، تیسرے پھل نے ارے بچے کو ذبح کر دیا۔ اس بچے نے ہمک کر حسین کی طرف دیکھا، اے بابا میری قربانی کو قبول کیجئے۔ اتنا سننا تھا، ارے کوفے کی ماں نے اپنے بچوں کو آگوش سے پھینک دیا۔ اے رباب، ارے تیری گود اور تیری گود اجڑ جائے، ہماری گود آباد رہے۔ عزیزوں بس اتنا سننا تھا۔ زینب جب آزاد ہو کر گئی، مدینے میں گئی، روضہ رسول پر آ گئی، اے نانا ارے زینب تیری امت کی کیا جفائیں بتائے، بس اپنے تبرکات میں سے 2 تبرک نکالے، لحد رسول اللہ پہ رکھ دیے، ایک سکینہ کے گوشت مارے، دوسرا اصغر کی جلی ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ اے نانا تیری امت نے یہ تحفے دے کر مجھے بھیجا۔